اچھا پھر ہمارے دین نے نا ایک اور ایریا پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، جو کہ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سورس آف ریگریٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. آپ نے کسی کو کوئی زیادتی کر دی کسی کے ساتھ، مے بی آپ کو 3 دن بعد یہ احساس ہو گیا، لیکن آپ کو اتنا فیل ہوا کہ میں نے یہ زیادتی کیوں کی کہ اب آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے. آپ اتنے پریشان ہو جائیں آپ کے فلاں میں نے کیوں کیا، اور آپ ہر بات پہ کہیں کہ آئی ایم سچ اے بیڈ پرسن، اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کبھی ایک سے بات کریں کبھی دوسرے سے، کچھ لوگ سیلف ہارم میں چلے جاتے ہیں، کچھ کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، کچھ کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. تو میں ہر ایک کو کہتی ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم مشین نہیں بنائی ہوئی جس میں ہم واپس جا سکیں اور اس سچویشن کو ٹھیک کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے. کتنی بہترین بات ہے نا. ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیتے کہ اچھا بھی جاؤ پاسٹ میں اور اس چیز کو ٹھیک کرو، ہم اس کے لیے کوئی اور فیصلہ کرتے اور فیوچر میں آتے تو پھر پتہ چلتا کہ مسئلے اور ہیں. تو بیک ٹو فیوچر لگاتار چلتا رہتا، اس کے سیزنز آفٹر سیزنز آتے رہتے اور چیزیں ٹھیک نہ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ بھی نا پرسکون کر دیا، ٹھہرا دیا، جما دیا، ویل گراؤنڈڈ کر دیا کہ پاسٹ میں نہیں جا سکتے، اس کو لرننگ ایکسپیرینس لے لو. اور اگر بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت غلطیاں ہو گئی، تو جس انسان کے ساتھ زیادتی اس سے بھی معافی مانگ لو، اور ساتھ ہی توبہ استغفار کی کثرت کرو. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. اسی طرح جب ہم دین کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اسی ایک ریگریٹ سے بچانے کے لیے گریٹیچیوڈ بہت زیادہ سکھایا گیا ہے کہ قناعت بھی ہو ہمارے اندر اور شکر گزاری بھی ہو. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. آج کے دور میں جو سائیکالوجسٹ ہیں اس کے لیے ایک فارمولہ بتاتے ہیں 3:1، اور میں جب بھی یہ فارمولہ سنتی ہوں مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے، ان مع العسر یسرا. اس میں کیا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانیاں ہیں. یعنی تنگی ایک آئے گی لیکن آسانیاں بہت سی آئیں گی. تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ جو 3:1 کا فارمولہ کیا ہے کہ اوور آل آپ کا جب دن ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ 3 خوشیوں کے مقابلے میں ایک غم کو دیکھ سکیں. یہ نہیں ہے کہ آپ غموں کو بڑھاتے جائیں اور خوشیاں آپ کو نظر نہ آئیں. اگر آپ یہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں نا کہ جب آپ کی زندگی میں ایک سیٹ بیک آئے، ایک پریشانی آئے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے، فرسٹریشن آئے، اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ 3 کون سے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو بڑی مزے کے آپ کام کر رہے ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، بہت کچھ آپ کی زندگی میں فٹ ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا، آپ کا یہ ایٹیچیوڈ جو ہے پازیٹیوٹی کا اور گریٹیچیوڈ کا یہ گرو کرنا شروع کر دے گا. ہمارا دین ہمیں نا مائنڈ فلنس وہ نہیں صرف سکھاتا جو عام سائیکالوجسٹ سکھاتے ہیں، جس میں وہ میڈیٹیشن کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہیئر اینڈ ناؤ میں رہنا ہے. لفظ تو میں بھی استعمال کرتی ہوں، ہیئر اینڈ ناؤ میں رہنا ہے، لیکن ہمارا جو ہیئر اینڈ ناؤ ہوتا ہے نا دین کے حساب سے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. کہ میں نے ہر موقع پہ سوچنا ہے کہ جب میں پل صراط سے گزر رہی ہوں گی تب کیا ہو رہا ہوگا، میری قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، پل صراط پہ کیا ہو رہا ہوگا. اچھا جب میرے وہ فرشتے حساب کتاب کریں گے تب کیا ہو رہا ہوگا. اچھا وہاں پچ ڈارک ہوگا تو میرا نور کدھر ہوگا. اچھا حوض کوثر سے مجھے پانی پینے کو ملے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں گے. وہاں پہ میرے ڈیڈز تو نہیں لے لیے جائیں گی، میری نیکیاں تو نہیں کسی کے پاس چلی جائیں گی. اچھا جنت کے دروازے پہ فرشتوں کا وہ سلام ملے گا، مجھے ویلکم ملے گا. تو جب آپ یہ باتیں سوچتے ہیں تو پھر دنیا کی مشکلات اتنی مشکل نہیں لگتی. جیسے ایک لڑکی کو کہا جائے پردہ کرو تو وہ بات بات پہ کہتی ہے بہت گرمی ہے، بہت سفوکیشن ہوتی ہے مجھے. لیکن اگر وہ سوچتی ہے کہ دنیا میں اگر میں نے اپنے آپ کو کور کر لیا، آخرت کی کتنی آسانیاں آئیں گی. دنیا میں بھی بہت آسانیاں ہوتی ہیں لیکن آخرت کی آسانی کا جب آپ سوچتے ہیں تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو اتنا غصہ آیا کسی کی بات پہ، دل چاہ رہا ہے میں بھی، اس نے مجھے گالی دی ہے، میں بھی 6-7 گالیاں سنا سکتی ہوں اس کو، لیکن آپ ساتھ ہی سوچتے ہیں کہ نہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوں گی، اس کے اکاؤنٹ میں تو نہیں جائیں گی. تو وہاں پہ پھر وہی بات ہے میری نیکیاں چلی جائیں گی، نہیں میں نے اپنی نیکیاں نہیں جانے دینی. تو آپ کیا کرتے ہیں، مٹی پاؤ، چھوڑو اس بات کو، چلو آگے بڑھو. تو آپ مائنڈ فل جو ہوتے ہیں وہ آخرت کے حساب سے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں، آپ کے مربی ہوتے ہیں زندگی میں، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ مربی جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے آگے گرو کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے. سب سے پہلی رول ماڈلنگ تو ہمارے پاس ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں، صحابیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، تبع تابعین کو دیکھتے ہیں. ہر دور میں ہمیں مینٹورز مل جاتے ہیں، ایسے افراد مل جاتے ہیں جو ہمیں گائیڈنس دیتے رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو مینج کرنا ہوتا ہے اور
ہم نے ہماری جو آخرت ہوتی ہے نا اس کو یاد رکھنا. وہ جو ڈیڈ لاک ہمارا آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم خواہشات کے اندر پھنسے رہتے ہیں. تو اس ڈیڈ لاک میں سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کو مضبوط کرنا ہوگا. اور جتنا زیادہ ہم کریں گے تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ نفس مطمئنہ. تو یہ حاصل کرنے کے لیے، یہ ٹارگٹ بنانے کے لیے پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں مزہ بھی آتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات سے بھی چیلنج نہیں ہوتا. ہمیں یہ بھی کنفیوژن نہیں ہوتی کہ دنیا تو اس طرف جا رہی ہے تو آخر مطلب لوگ جو ہیں، ہمارا دین جو ہے ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، تو میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ یہ کروں یا وہ کروں. کیونکہ آپ اپنے اس پاتھ میں بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں. سمجھیں آپ ایک ٹوٹی ہوئی سڑک سے ایک ہائی وے پہ، ایک موٹر وے پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ کی اسموتھ ڈرائیو چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ جو ہمارے خواہشات ہیں، کچھ اس ایسے خواہشات ہوتے ہیں جو ہمارے دین سے ہٹ کے ہوتے ہیں، دنیا کے خواہشات ہوتے ہیں. تو ان خواہشات کو کیسے کنٹرول کریں؟ مطلب ان پر، مطلب ان وہاں تک نہ پہنچے جو ہمیں پتہ بھی ہے وہ خواہشات ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں. اچھا دیکھیں، ہمارے دین نے نا اس میں ہمیں بڑی اسٹرانگ اور بڑی کلیئر گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی بری کوئی خواہش ہے جو آپ کو پکا پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ایک ہوتا ہے اس خواہش تک پہنچنے کا ذریعہ یا راستہ. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ سڑک ہی نہیں لینی، وہ راستہ ہی نہیں لینا. اس کو ہم سد ذرائع کہتے ہیں، جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ایک حرام ریلیشن شپ سے بچانے کے لیے مرد کو کہا گیا لور یور گیز، عورت کو کہا گیا لور یور گیز. عورت کو کہا گیا اپنے لباس کا خاص طور پہ خیال رکھو. پھر مرد اور عورت کو بتا دیا گیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کا دل صاف کس کا دل صاف نہیں، بس آپ لوگوں نے آپس میں انٹریکشنز کو منیمائز کرنا ہے. تو ہر معاملے میں نا ہمیں پہلے ہی کوشش کر دیا گیا. تو جب انسان کوشش پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ آپ خود سے نہیں اسیس کر سکیں گے، یہ بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا فورم ہو، یا آپ خود سے، آج کل تو کوئی مشکل نہیں رہی ہے، آپ کو آن لائن اتنے فورمز مل جاتے ہیں. آپ کسی اوتھینٹک فورم کے ساتھ اٹیچڈ ہوں جہاں پہ آپ کی ویکلی قرآن کلاس ہو، آپ پورا قرآن کور ٹو کور سمجھیں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہر سچویشن کے لیے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تاکہ آپ ڈیپ واٹر میں نہ جائیں، آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو بچا لیں. اور کبھی کبھی اگر کوئی انسان بہت بڑا گناہ بھی کر دیتا ہے تو نو پرابلم، آپ پھر بھی واپس آ سکتے ہیں. جس دن آپ کو ریلائزیشن ہو جائے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا اچھا لیکچر ڈیلیور کیا اور سارے کانسیپٹس کلیئر کیے، اسپیشلی جس طرح سے آپ نے کنیکٹ کیا یوتھ کو اور ہماری ڈیزائرس کو، اور جس طرح سے لائک ہم لوگ بہت پرون ہیں لائک ڈسٹرکشن کی طرف. تو اسی ریگارڈنگ میرا بھی ایک کوشچن تھا کہ ہم ایز وی بورن ان مسلم فیملی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ لائک جانتے تو ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور میجورٹی ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کون سی ہے اور غلط راہ کون سی ہے. لیکن دنیا اتنی ڈسٹریکٹنگ ہے نا کہ لائک ہمیں آخرت کی فکر نہیں رہتی، پھر ہمیں وہ جو لذت اور وہ جو مزہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پھر اس کی فکر نہیں رہتی. تو آئی تھنک یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. تو آپ اس کے بارے میں کوئی پریکٹیکل وے بتا دیں جس سے ہم اپنا ایمان مضبوط کر سکیں، اسپیشلی اگر ہم کانسیپٹ آف ڈیتھ لے لیں تو کس طرح سے ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو. دیکھیں یہ آپ نے لذتوں کی بات کی ہے نا، کہ لذتوں کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی رہنمائی دی ہے کہ لذتوں کو جو چیز توڑتی ہے وہ موت کو یاد کرنا ہے. آپ کے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ہم کتنے جنازوں پہ جاتے ہیں، کیا آپ والنٹیئر کرتے ہیں کہ آپ جا کر کسی میت کو غسل دیں؟ کتنے ادارے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیڈ باڈی کو، کوئی بھی میت ہے اس کو غسل دیتے ہیں نا، تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، آپ کو ریالٹی آف لائف سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر اپنی خواہش کو تھوڑا سا میڈیوکر رکھنا، جیسے کم کھانا، کم باتیں کرنا، اپروپریٹ سونا. یعنی کہ کم سونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ 3 گھنٹے سونا شروع کر دیں، لیکن جو آپ کی ایج کے لیے اپروپریٹ ہے اتنا سونا. تو یہ سب کام جو ہے ان کو درست کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہر دور میں چیلنجز رہے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کس طرف ہیں، تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک تو جو میں نے ابھی آپ کو فارمولا دے دیا ہے کہ قرآن کے پکے سٹوڈنٹ بن جائیں اور وہ ریگولر سٹوڈنٹ بن جائیں. یہ نہیں کہ آپ نے، جس کو میں کہتی ہوں سیزنل مسلمان، ادھر سے بات سنی، اس کی ہائپ کریٹ ہوئی، ادھر سے بات سنی اور وہ کام کرنا شروع کر دیا، پھر چھوڑ دیا.
اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہیں جو کہ دین کو پریکٹس کرتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں جو دین کو پریکٹس کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ میں تو اکیلی ہوں, خاندان میں بھی اکیلی ہوں, اپنے سوشل سرکل میں بھی اکیلی ہوں, اور جب ہم جاتے ہیں لارجر کمیونٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ مے بی وٹ آئی ایم ڈوئنگ از ناٹ رائٹ, اور پھر آپ کو لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں بار بار کہ تم اتنی ایکسٹریمسٹ کیوں ہو گئی ہو, اور دیکھو فلاں کو دیکھو اور فلاں کو دیکھو, غلط اگزامپلس کو آپ کے سامنے لاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ آپ کو ایسی کمپنی چاہیے ہوتی ہے جیسے یہ والا پلیٹ فارم آپ کا ہے. اب اگر آپ اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ ہوتے ہیں, قرآن سنتے رہتے ہیں, اسپیکرز کو سنتے رہتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ میرے جیسے سوال بہت سے لوگ کر رہے ہیں, میرے جیسے کنسرنز بہت سے لوگوں کے ہیں, اس کا مطلب ہے میں بالکل نارمل ہوں. تو وہاں سے آپ نے اپنی نارمیلٹی کو لینا ہوتا ہے. صالحین کی کمپنی کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. میم ایکچولی میرے 2 کوشچنز ہیں, اگر آپ ان کو آنسر کر دیں. میم فرسٹ تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے نا کہ جیسے آئی ایم 21 ناؤ, اور الحمد للہ مطلب میرے اندر یہ چیز ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں اسلام کو اسٹڈی کرتی ہوں, کیونکہ میں نے ایک حضرت علی کا میں نے قول پڑھا تھا کہ ڈو ناٹ انہیریٹ یور دین بٹ لرن اٹ. تو اس کو جب میں نے اپلائی کرنا شروع کیا تو اٹس میریکولس. لیکن میم ایک بات اسپونٹینیسلی میں نے نوٹ کی کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں میں انڈلج ہوتے ہیں, مطلب جب آپ اپنے اوریجن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوریجن ہے, تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ پھر اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ شاید اخلاق کے آپ کے اندر وہ والا دائرہ نہیں ہے کہ آپ سب سے بات کر سکو, کیونکہ جب اگر آپ 10 لوگوں میں بیٹھے ہوگے تو ان 10 لوگوں کا تھوڑا سا کمپنی اس طرح کا ہوگا کہ آپ زیادہ بول نہیں سکو گے, تو لوگوں کو لگے گا کہ شاید آپ تھوڑا سا روڈ ہو رہے ہو یا اس طرح کی کوئی چیز. تو پھر ایک کوشچن آتا ہے کہ جو اخلاق اس کے اندر نہیں ہے اس کی تو عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیز اگر آپ تھوڑی سی کلیئر کر دیں. اخلاق کا بھی وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جو کہ آپ کو اب دنیا بتا رہی ہے نا. اخلاق کا وہ سٹینڈرڈ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے, جینٹل تھے, نرمی تھی اور رحمت تھی لوگوں کے لیے, کمپیشن تھا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان معاملات میں آپ کو کوئی چیلنج ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک عجیب و غریب اپنا حلیہ بنا لیتے ہیں. حلیہ بائی حلیہ آئی مین کہ اپنے اوپر نا ایسی خاموشی اور ایسی بردباری کو امپوز کرتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہوتی. یعنی آپ اپنی ارد گرد آپ کی فرینڈز ہیں, آپ ان کو مسکرا کے سلام کر سکتے ہیں. کوئی اسٹرینجر فیمیل آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, وہ آپ کو دیکھتی ہے, تو ضروری تو نہیں کہ آپ نے منہ بنا کے بیٹھنا ہے. آپ اسے اچھی طرح اس کا حال چال پوچھ سکتے ہیں, کسی کو ہیلپ آفر کر سکتے ہیں. یعنی مجھے تو اللہ کا شکر ہے اتنے سالوں میں جب سے میں دین کو پریکٹس کر رہی ہوں, یہ مسئلہ نہیں آیا کہ کہیں پہ کوئی مجھے کہے کہ آپ کا اخلاق پتہ نہیں عجیب سا ہے اور آپ عجیب سی بورنگ شخصیت بن گئی ہیں. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ خاموش طبع ہوتے ہیں, تو جو خاموش لوگ ہیں وہ خاموش ہی رہیں گے. لیکن آپ اپنے اوپر اس طرح کا نا ایک امیج ڈالیں. دوسرا یہ کہ پرابلم یہ آتی ہے کہ لیٹس سے آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ بیٹھی ہیں, اب آپ چاہ رہی ہیں کہ کوئی اچھی سی بات ہو, اب وہ گانوں کی بات کر رہی ہیں, میوزک کی بات کر رہی ہیں, فلموں کی بات کر رہی ہیں, کسی ایکٹر کو وہ کرش ہے ان کا کوئی کسی کے اوپر, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اگر کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے, آپ ٹاپک چینج کر سکتی ہیں, یہ کہے بغیر کہ یہ کیا تم لوگ باتیں کر رہے ہو, یہ تو حلال نہیں, یہ تو حرام ہے. آپ باتوں باتوں سے ایک دم کوئی بات نکال سکتی ہیں کہ ہاں موسم بہت اچھا ہے اور میں سوچی تھی کہ کہیں پکنک کرنی چاہیے. میرے سامنے تو کوئی اگر ڈرامے فلم کی بھی بات کرے, میں بالکل خاموشی سے سنتی ہوں. بس میں نہ کر کے نا وہ جو بھی بات کر رہے ہیں, مثلاً اگر انہوں نے کوئی یہ بھی بات کی کہ تم نے دیکھا تھا کہ اس مووی میں وہ جو فلاں انہوں نے ایک کھانا بنایا تو مجھے کھانا دیکھ کے بڑا مزہ آیا, تو میں فوراً کہتی ہوں ہاں پتہ ہے وہ میں سوچی تھی کہ فلاں ریسٹورنٹ کا کھانا بڑا اچھا تھا, اور ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. یا اگر وہ کوئی بات کر دیں کہ جی پتہ نہیں اس میں تو دکھا رہے تھے کہ پیرنٹس کتنے ٹاکسک ہوتے ہیں, تو میں پھر فوراً اس ٹاپک کو پکڑ لیتی ہوں. میں کہتی ہوں اچھا, میں کہتی ہوں کہ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہیں اس طرح کے حالات. ایکچولی پتہ ہے لوگ دین سے دور ہیں نا, تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پھر جب ہمیں رشتوں کو بیلنس نہیں کرنا آتا تو پھر ٹاکسیسٹی آ جاتی ہے, اور پھر ٹاپک جو ہوتا ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں جاتا ہے وچ از مور ہیلپ فل, جس سے کہ کوئی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے نا. تو آپ جب اس طرح سے بات کریں گے تو پرابلم نہیں آپ کو ہوگا. پرابلم بس تبھی ہے جب ہم اپنے اوپر فضول میں ایک لبادہ اوڑھتے ہیں جیسے ہم ہیں نہیں. میم سیکنڈ کوشچن میرا یہ تھا کہ کیا اسلام میں جو فیم ہے اس کی خواہش کرنا مطلب صحیح ہے, یا پھر اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں بنتا. کیونکہ میں ایک اسپیکر کو سن رہی تھی تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیم کو پسند نہیں کیا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جی بالکل انہوں نے صحیح کہا. جس بھی اسپیکر کو آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا کہ ہماری خواہش یہ ہو کہ میں جو بھی کام کروں اس لیے کروں کہ میں مشہور ہو جاؤں. ہماری زندگی کا ٹارگیٹ صبح سے لے کر رات تک یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, بس یہ ٹارگیٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کے مطابق جس کی جسٹ یہ ہے, ایگزیکٹ حدیث میرے سامنے بھی نہیں ہے, اگر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور دین کو پریکٹس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. جو اللہ کی طرف آتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. لیکن جو لوگ دنیا کی محبت میں اور دنیا حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں ایکسیل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہیں, وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دیتا ہے. نہ ان کو دنیا ملتی ہے نہ ان کو اللہ ملتا ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ ہمارا تو ٹارگیٹ یہ ہے ہی نہیں. مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہوتی ہے. آئی تھنک وی آر لیونگ ان دوز ٹائمز. وہی بات ہے کہ ایزی منی بھی آ گیا اور ایزی فیم بھی آ گیا نا. کوئی بھی پوڈ کاسٹ شروع کر دے, کوئی بھی سنسنی خیز باتیں شروع کر دے, نئے نئے فارمولے چٹکلے نکال کے کرے, بڑا مشہور ہو جائے گا وہ. اس کو تو فوراً اس کو ملینز میں جی اس کی لائکس ہٹس چلی جائیں گی اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دے گا. تو ہم بھی ہر چیز میں پھر ایزی فیم ڈھونڈنا شروع ہو گئے. اور اسی وجہ سے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں تو خیر بہت پریشان ہوتی ہوں جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی طرح نا وہ بننا چاہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر. میں شکل بھی دیکھتی ہوں ان کی, میں کہتی ہوں میں ان کو کیا سمجھاؤں. میں نے تو آنیسٹلی اسپیکنگ کبھی نہیں سوچا تھا, یعنی ابھی بھی جب لوگ میرے نام کے ساتھ یہ بولتے ہیں تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ میں نے تو کبھی یہ ایم ہی نہیں کیا تھا. ابھی بھی میرا یہ ایم نہیں ہے. ابھی بھی مجھے کئی دفعہ کوئی لوگ, کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ ہوں اور بہت سے یعنی کہ میڈیا سے بھی ایسوسیٹیڈ ہوں, تو مجھے بہت سے آئیڈیاز اور ٹپس ملتے ہیں کہ آپ ایسا ٹاپک کریں اور یہ کام کریں. تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتی ہوں کہ میں نے جینوئن کام کرنا ہے کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. میں اس کام کے لیے کر ہی نہیں رہی ہوں کہ مجھے نا مانیٹری فائدہ ہو جائے یا یہ کہ میں مشہور ہو جاؤں. اللہ نے اگر کوئی میرے اندر کوئی اسکل رکھا ہے, میں اگر کسی کو کوئی فائدہ دے سکتی ہوں تو مجھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے, بس اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں اور ہمیشہ دعا بھی مانگتی ہوں. تو آپ لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. جینوئن کام کریں گے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچاننا ہی پہچاننا ہے, اس کی ریکگنیشن آنی ہی آنی ہے. دنیا اس کو پہچانے یا نہ پہچانے, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل. جتنے جینوئن لوگ ہوں گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جب آپ اس ریٹ ریس میں لگ جاتے ہیں کہ میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں, پھر بہت تباہی آتی ہے. پھر آپ ایسے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ اس کو پروو نہیں کرتے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بہت محتاط طریقے سے اس چیلنج کو جو ہے نا وہ ڈیل کریں. مس میرا یہ کوشچن ہے کہ لائک جس طرح میں نے اپنی فیملی میں یہ دیکھا ہے کہ اگر عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو اسے بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. لائک وہ اپنے لیے ظلم کے خلاف نئی آواز اٹھا سکتی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ لائک جس طرح میں نے سافٹ اسکل سیکھی ہیں تو میں اپنے لائک گاؤں میں اس طرح لڑکیوں کو سکھاؤں. لیکن آج کل کا ایرا اس طرح سے کہ اگر آپ کوئی سافٹ فارم کام بھی اسٹارٹ کرتے ہو نا تو کئی لوگ غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو پھر میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ مجھے یہ چیز اسٹارٹ کرنی چاہیے یا نہیں, کیونکہ کئی لوگوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں ارننگ کا کوئی سورس چاہیے ہوتا ہے. تو پھر یہ چیز کس طرح سے ٹھیک ہے, یا یہ مجھے اسٹارٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یس, اس طرح کے چیلنجز آج کے دور میں ہیں, لیکن میں نے بہت سی ایسی خواتین کو بھی میں جانتی ہوں اور دیکھتی ہوں, کیونکہ میں خود پروفیشنل ہوں, جو کہ پروفیشنل ہیں, کما رہی ہیں, لیکن ان کے چیلنجز کم نہیں ہوئے ہیں, بلکہ ان کے ہسبینڈ اور نکمے ہو گئے اور وہ شادی شدہ زندگی میں سے نہیں نکل پا رہی, وہ بلکہ ڈبل کام کر رہی ہیں, باہر بھی کام کر رہی ہیں, اندر بھی کام کر رہی ہیں. تو اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے, ایک تو لوگوں کے اندر تقوی آئے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جب ہم لوگوں کو سافٹ اسکل سکھائیں, میرا بھی فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سافٹ اسکل سکھائی جائیں, خواتین کو سکھائی جائیں, اور اس کے لیے جو میں ٹرم استعمال کرتی ہوں نا کہ ان کو امپاور کیا جائے. امپاور کرنے میں باؤنڈری ہوتی ہے, اور وہ باؤنڈری جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نہ ہو جائیں. مثلاً اگر سافٹ اسکلز میں نے سیکھے ہیں ایز اے فیمیل, اس کے ساتھ ساتھ لیٹ سے میری کوالیفیکیشن بھی ایسی ہے کہ میں کچھ جاب کر رہی ہوں اور میری کوئی ارننگ ہے, تو میرے جو اگر میں میرڈ ہوں تو میرا شوہر, اور اگر میں میرڈ نہیں ہوں تو میرا والد یا میرا بھائی جو ہے وہ مجھ پہ اتنا اعتماد کرتا ہو کہ مجھے اجازت دے. اگر وہ مجھے اجازت نہیں دیتا تو پھر میں نے یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یعنی ایک عورت کے اندر پھر سافٹ اسکل میں یہ بھی تو آتا ہے کہ اس کو پرسویڈ کرنا آتا ہو, موٹیویٹ کرنا آتا ہو, اسرٹ کرنا آتا ہو. یہ تھوڑی ہے کہ
آپ نے ایک سافٹ سکل سیکھ لیا اور کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جی ہماری عورتوں کو فلاں فلاں کام کی اجازت نہیں ملتی تو ہم جھنڈے اٹھا کے ایک موومنٹ شروع کر دیں اور ریبیل کریں اور ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں نہیں اجازت دیتے تو ہم تو جی کمانے کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم نہیں پرواہ کرتے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ان کو اللہ کی تابعداری اور اللہ تعالیٰ نے جس جس شخص کے جو جو حقوق اور فرائض رکھے ان کو پورا کرنا سکھانا ہے. اسی باؤنڈری میں رہ کر آپ کام کریں گے تو برکت ہوگی. اب اگلا سوال آتا ہے کہ وٹ ایف کوئی ایک عورت ہے جو کہ پس رہی ہے اس باؤنڈری میں اور وہ نکل بھی نہیں پاتی, یا پھر اگر ہم اسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو چانسز ہیں کہ وہ غلطیاں کریں, تو پھر بہتر ہے کہ اس کو وہی رہنے دیں. سافٹ سکل ایسے سکھائیں کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ نہ ہو. اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو فکر کیوں کرتے ہیں, آخرت ہے نا. ویسے تو دنیا میں مکافات عمل ہے, اللہ تعالیٰ سامنے دکھا دیتے ہیں, تھوڑا سا اس کو برداشت کرنا سکھا دیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام, صحابیات, انبیاء, ان سب نے بڑی مشکل زندگیاں گزاری ہیں, بہت مشکل زندگیاں گزاری ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو وہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز نہیں آئے جو ہمیں آئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ان سب سافٹ سکلز کو اپنے چیلنجز میں استعمال کیا اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا. ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ سافٹ سکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اب نوکری کروں گی, میں پیسے کماؤں گی اور مرد کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے کہوں گی تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے. یہ فرق آ گیا ہے. لیکن فرض کریں کہ آپ کو کوئی اجازت نہیں ملتی, کوئی کام نہیں آپ کر سکتے, آپ ہیلپ لیس رہتے ہیں, لیکن آپ وہیں پہ رہتے ہوئے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کو ڈپریشن انزائٹی نہیں ہوتی ہے, آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہے, آپ کہیں نہ کہیں اسرٹ کر سکتے ہیں, آپ کی ڈیسیجن میکنگ ساؤنڈ رہتی ہے, تو انشاءاللہ فکر کیوں کرتے ہیں. کوئی زیادتی کر بھی رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو خود دیکھ لیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. تو ہمیں اس وجہ سے نا پریشان ہو کر غلط ڈیسیجنز نہیں کرنے. تو اسکلفل ضرور بنائیں لوگوں کو, ضرور لوگوں کو سکھائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بڑی بڑی ایسی جگہوں پہ کام کیا ہے, لوگوں کو سکھایا جہاں پہ نا اس قسم کے تھریٹس تھے کہ جی اگر آپ یہاں آ کے یہاں کلاس لیں گی تو یہاں اس علاقے کے لوگ بڑا جی برا محسوس کریں گے اور اچھا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ان کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں نا جس میں یہی بات ہے کہ باؤنڈری نہیں توڑنی, جو جائز باتیں ان کو پریکٹس کرتے رہنا ہے, تو لوگ خود بخود آپ کی باتوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں, بلکہ آپ کو ویلکم کرنا شروع کر دیتے ہیں.